تو کل کی بات ہے، ایک نوجوان نے کہا، کل کی بات بتا رہا ہوں ٹشو دینا، ایک نوجوان نے کہا، یہ بیٹھے ہوئے گاؤں جا رہے ہیں، بہن کی شادی ہے، ہم سے پوچھو کتنے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، 48 برس عمر ہو گئی، ہمارے بچیوں کے رشتے آ رہے ہیں، رخصتیاں ہو رہی ہیں، اولاد ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ہر موقع پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے ماں باپ دیے، اللہ آپ کا شکر ہے آنکھیں دی، اللہ آپ کا شکر ہے نیک بیوی دی، بچے دیے، اللہ آپ کا شکر ہے مجھے نماز کی توفیق دی، یہ زبانی شکر ہے۔ اصلی شکر کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں، یہ ہے اصل شکر۔ جناب شادی ہو رہی ہے، ابتدا کا انتہا گناہ کبیرہ، فائرنگ، فوٹوگرافی، بیٹیوں کا ناچنا، 10 دعوتیں، کہاں دعوتیں سنت سے ثابت ہے بتاؤ؟ بچی کا کھانا بھی رخصتی کا سنت سے ثابت نہیں، لیکن اصل میں ہم نے بھی تو اتنا کھانے کھائے ہیں، برادری کیا کہے گی، بیٹی کیا کہے گی، تو اخلاص کیا رہا؟ یہ تو ریا ہو گیا، دکھلاوا ہو گیا، شرک خفی ہو گیا۔ آپ کی نیت ہی کیا ہے؟ بیٹی پال پوس کر 20 سال 22 سال 21 سال میں آپ دے رہے ہیں، لڑکے والوں کو بھی تو رحم آنا چاہیے کہ بھئی آپ ہمیں اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کافی ہے، خوشی تو لڑکے والوں کی ہے، وہ ہم ولیمہ کریں گے جو اللہ نے توفیق دیا، آپ کس چیز کا کھانا کریں گے؟ یہی ہے نا، شادی سب سے آسان اور سب سے کم خرچ کی ہے۔ بتاؤ منگنی کا کیا خرچہ ہے؟ ایک مٹھائی کا ڈبہ نا، 2 لوگ 3 لوگ گئے کہ آج کے بعد بیٹی ہماری ہی تھی، ہم نے بات بکی کر لی، استخارہ کر لیا، ہدیہ مٹھائی، بس صرف مٹھائی، 2-3 ٹوکرے نہیں کہ تقسیم کرتے رہیں۔ کیا خرچہ ہوا بتاؤ؟ پیٹرول کا خرچہ ہوا، آنے جانے کا یا ٹیکسی کا خرچہ ہوا، دن پکا کرنا، 2 لوگ گئے، دن پکا ہو گیا، کوئی خرچہ؟ نکاح میں ہم لوگ تو الحمدللہ پیسے نہیں لیتے، کوئی خرچہ؟ شوارے بانٹنا فرض تھوڑی؟ بچی کی رخصتی ہے، 2 گاڑیاں گئیں، زیادہ سے زیادہ اس طرف سیکورٹی رسک ہے، 3 گاڑیاں گئیں، اور جناب عصر کے بعد نکاح ہوا، مغرب کے بعد سینڈوچ اور چائے اور ٹھنڈا کوئی بھی لیا، رخصتی کرا کر عشاء کی نماز دلہا صاحب مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا خرچہ ہے؟ ابھی میں نے سنا ہے قانون آ گیا 1 ڈش کا، اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم بینکیوٹ ہال کریں گے 10 لاکھ کا ایک ڈش کے لیے، اور ایک ڈش کے لیے حیدرآباد، میپور کا، سکھر، ملتان، لڑکانہ سے، ملتان سے، رحیم یار خان سے کوئی آئے گا ایک ڈش کے لیے؟ اور کوئی نئی ڈریس بنائے گا، بیوٹی پارلر کرے گا، تو اس کا مطلب ہم ڈنڈے کے آدمی ہوئے نا۔ یہ باتیں تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے سادگی کے ساتھ، ان کی نہیں مانی۔ میں اسلام آباد سے ایک شہر سے بیان کر کے آ رہا تھا، 12:30 یا 1 بجا تھا، تو میں نے میزبان سے کہا یہ سناٹا یہ کیا ہے؟ کراچی سے زیادہ تو یہاں کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ ہنسنے لگے، میں نے کہا کیوں؟ کہ کراچی کی طرح یہ ہوٹلنگ یہ نہیں ہے، 12 بجے کے اندر یا 11 بجے مجھے یاد نہیں ہے، سب ہوٹلوں نے بند ہونا ہے۔ ایک عجیب بات بتائی کہ مغرب عشاء کے بعد اگر کہیں لڑکا لڑکی مل جائے پولیس پہنچ جائے گی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ دکھاؤ شناختی کارڈ، دکھاؤ نکاح نامہ دکھاؤ، کہ جو خرافات ہیں اندر ہیں۔ پھر میں نے کہا شادی حال میں تو 1:30 2 تو 2:30 تو 3 تو بجنے لگے، ہنسنے لگے میزبان، ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ 11 بجے اگر شادی حال فارغ نہیں ہوا تو دلہا صاحب مہمان خانے میں، مہمان خانہ سمجھتے ہیں نا، رات وہاں گزارنی پڑے گی، تو کس کو کیا بیوی کے پاس گزارے یا مہمان خانے میں گزارے؟ تو 11 بجے سے پہلے یہ جا وہ جا، چھٹی، ڈنڈے کے آدمی ہوئے نا۔ اللہ کا بندے ہم ہیں، ہمیں تو اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے۔ اب 1 ڈش ہو گئی ہے، ٹھیک، اس سے پہلے ہم نے 1 ڈش کیوں نہیں کی؟ بچیوں کے گھر بس جاتے، ولیمے ہو جاتے۔ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے، بیٹے اور بیٹیاں گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، ہمیں گناہ ملے گا۔ ڈیلے کی وجہ دیکھو بھائی، کچھ سونا تو بنانا ہے نا، کچھ فرنیچر بھی 3 ساڑھے 3 4 لاکھ تو کم از کم ہونا چاہیے نا، بیڈ ہے اس میں سونا وونا لگاؤ، پتہ نہیں کیا لگاؤ۔ بیٹی کے لیے 28 جوڑے تو کم از کم ہونے چاہیے، باقی بعد میں ہم 50 دیں گے۔ بیٹی کے لیے 20 جوڑے تو سینڈل کے ہونے چاہیے، ایک دن میں سب پہن لے گی۔ جہیز مانگنا رشوت طلب کرنا ہے، اور لیا تو حرام کیا، جگہ پتہ کر لو۔ بھائی آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، جگہ کر لو، اب اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم فرنیچر خود بنا لیں گے۔ آپ کو تو ہم لکھ دیں گے، تانے نہیں دیں گے، میری بیوی میری بیٹیاں تانے نہیں دے گی، میرا بیٹا تانے نہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے آپ یقین کرو میں قرضہ نہیں لوں گا، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں اپنے لمٹ میں اپنے بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے 10 دن پہلے اور یا رخصتی کے 10 دن بعد آپ اگر 8 جوڑے دینا چاہتے ہیں، وہ ایک دن میں پہنے گی۔ آپ کی بیٹی آج ہے، رخصتی کے بعد بیٹی سے تعلق ختم، بعد میں کچھ نہیں دینا۔ یہ صرف ریا، شرک خفی،
یہ جہیز دکھانا ریا ہے، شرک خفی ہے، یہ اس کی موویاں بنانا. اس ہمارے خاندان میں ایک بھی بیچارے ایسے کمزور نہیں ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بچیوں کے رشتے نہیں آئے. اب ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، نظر لگتی ہے، نظر حق ہے. پھر کہتے ہیں کہ بہو کو یہ ہو گیا، بیٹی کو یہ ہو گیا، داماد کو یہ ہو گیا، بیٹے کو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ چیز ٹوٹ گئی. ہمارے کو ضرورت کیا تھی دکھانے کو؟ بھائی اس سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے بیٹی کو چھپا کر دیا، نظر نہ لگ جائے. اب سب کو دکھا کر دے رہے ہو. فیصلہ کرو، پہلے بیٹی نہیں تھی اب بیٹی ہے، یا اس وقت بیٹی تھی اب نہیں ہے، یا اب بیٹی ہے تو پہلے نہیں ہے. پہلے آپ نے سب چھپا کر دیا، اب سب ظاہر کر کے کیوں دکھا رہے ہو آپ کہ یہ سیٹ ہے، یہ جیولری آرٹیفیشل ہے، اتنے سینڈل ہیں، یہ سینڈل 5000 کا ہے، یہ 8500 کا ہے، اور ان کا دل دوسروں کا خراب ہوتا جا رہا ہے. چھپا کر دو بھائی. اب بتاؤ خرچہ کا، اور اس کے بعد ولیمہ، اب تو ون ڈش ہو گئی نا، تو آپ بتاؤ کتنا خرچہ. سارے برادری کو بلانا ضروری ہے. یہ بھی مجاہدے میں گنا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے. تو میں نے دوست سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے یہ کہا ہے کہ میں سب رسمیں کروں گی. رسم کا سزا دوزخ ہے. پتہ ہے وجہ؟ کہ ہر رسم مہندی ہو، مایوں ہو، سوہم ہو، 40واں ہو، جتنی یہ رسمیں ہیں اس کو انسان دین کا جز اور فرض سمجھتا ہے. جو اولاد گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے ان کو نہیں منع کریں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، اپنی نافرمانی میں جوتا لے کے دوڑا دیں گے. ہمارے یہاں کتنے نوجوان نافرمانی کی جگہ پر دعوت میں نہیں جاتے، ان کئی لوگوں کی پٹائی ہوئی، گالیاں پڑی. بھائی یہی بیٹا آپ کا فرض نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا بیٹا، اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، اور یہ گناہ سے بچ رہا ہے. آپ نے اس کو فرض سمجھ لیا ولیمے کی دعوت کو، اور مہندی کی دعوت تو ویسے ہی رسمیں ہیں. یہ ایسی چکر بازیاں ہیں. ای میل آیا کہ شیخ وہ خالہ کی بیٹی کی مہندی ہے اور میری وجہ سے انہیں انٹرنس الگ الگ رکھا ہے، عورتوں میں کھلانے والی عورتیں ہوں گی، فوٹوگرافی نہیں ہوگی، مووی نہیں ہوگی، موسیقی نہیں ہوگی، مرد عورتوں کا انٹرنس الگ الگ ہے، اور اب ہم جائیں یا نہ جائیں؟ اب ہنسی آتی ہے، کیا جواب لکھے بولے بادشاہ؟ ارے بھائی رسم تو ہے، چاہے اس میں مووی نہ بنے، رسم تو ہے یہ. اور دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے بیٹی کو مہندی لگانی ہے، یہ بھی بتاتا ہوں، لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. بیٹی کی 2 بہنیں گھر میں موجود، ایک اچھی سہیلی کوئی آ گئی، دعوت وابت کچھ بھی نہیں، مہندی بیٹی کو لگا لی، چھٹی. اب یہاں کیا ہے؟ ناچ گانا، خرچہ، دعوتیں، راتوں کو جاگنا، صبح کو فجر کی نماز نہ پڑھنا. یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے ان دوست کو سمجھایا کہ آپ کے والد صاحب جب آپ کی بات مان چکے ہیں تو آپ والدہ کو سمجھائیں، کتابیں لے جائیں، قرآن پاک حدیث پاک کی بات دکھا دیں. بدتمیزی جائز نہیں، آواز بڑی کرنا جائز نہیں، منہ بگاڑنا جائز نہیں. آپ نے صرف اماں کے پیر پکڑنا ہے، پیر دبانا ہے. اماں ہمارے صدقہ جاریہ بنے گا جو ہمیں دیکھ کر نقل کریں گے. اماں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. آپ دیکھ لیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیسی رخصتی ہوئی تھی. پھر نہ مانے تو آپ کو صرف یہ کہنا ہے میری ماں، بعد میں آپ ناراض ہوں گی. یہ ہے کہ برائی کو روکو. اگر روک نہیں سکتے تو ادنا درجہ ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ادنا درجہ ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، کہ نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں ہے. ارے صاحب شراب کی پارٹی تھی، اب کیا کریں، دوستوں کو منع تو کر نہیں سکتے، میں نے تو قسم لے لو وہاں کوک پیا، 7 اپ پیا. آپ کو اگر یہ حرام لگتا، گناہ کبیرہ لگتا، اگر آپ حدیث پاک پر یقین کرتے کہ شراب لینا، بیچنا، کشید کرنا، سرو کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ وہاں بیٹھتے. آپ کو شرابی اچھے لگے، برے نہیں لگے. اگر آپ کو برا کم یہ لگتا، گناہ گار سے نفرت کرنا حرام ہے. اللہ کا کرم ہے کہ آگے آخر میں اللہ نے جملہ بھیج دیا اپنی رحمت سے، ورنہ میں بھول گیا تھا یہ جملہ. گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. خدا نخواستہ آج کل تو ہر جگہ شراب عام ہو رہی ہے، تو خدا نخواستہ نظر پڑی شراب پی رہے ہیں. یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے مجھے بچایا، میرے بھائی انہیں بچا اور فغفروا الی اللہ پر عمل کر لیا، وہاں سے بھاگ گئے. ان شرابیوں کو حقیر سمجھنا حرام ہے. یہ ہمارا پیارا دین ہے. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. لاؤ، کفر سے ہم نفرت نہیں کرتے، ہم کافروں سے نفرت کرتے ہیں. اگر کفر سے نفرت کرتے تو ہماری ڈریسنگ ان جیسی ہوتی. اگر ہم کفر سے نفرت کرتے ہندوؤں کی رسمیں، مہندی، مایوں، سہرا بندی ہوتی. اگر کفر کو ہم نفرت کرتے تو ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر ڈے، کرسمس اور برتھ ڈے 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 یہ ہوتے سب.
حضرت نے فرمایا ان سب کی چیزوں کا ڈے کیوں لگا ہوا ہے؟ فرمایا جب زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو ایک آواز آتی ہے ڈھے ڈھے ڈھے، زیادہ کھا چکے ہیں یہ۔ ہر بات میں اللہ کے دشمنوں کی نقل میں مزہ آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہوگا؟ تو اسی دنیا میں لوگ فلم اسٹار کی، کرکٹر اسٹار، پتہ نہیں کیا اسٹار، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ایک کا ریکارڈ بریک ہوتا ہے تو دوسرے اسٹار کی نقل کرتے ہیں۔ 50 سال پہلے کرکٹر کون تھا نمبر 1 کا؟ بتاؤ، عاشقوں سے ہی بتاؤ۔ 48 برس پہلے کون تھا؟ پھر آج وہ اسٹار آپ کا ختم ہو گیا، آئیڈیل، نیا آئیڈیل آ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے اور قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں، اور ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ لوگ ہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرما لیں گے۔ ظہر کی نماز یہاں 1:15 پر ہے، اس کے بعد مختصر درس قرآن ہوتا ہے، عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ، اتوار کا دن تو پورا الحمدللہ، مغرب کے بعد یہیں پر درس حدیث پاک ہوگا، اور سامنے یہاں پر حافظ ضیاء الرحمان صاحب حضرت کے خلیفہ وہ انگلش میں درس دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور عشاء کی مجلس تو روز ہوتی ہے، فجر کی مجلس تو روز ہوتی ہے۔ کیا ڈھیلا ڈھیلا ہے، پٹ کر آیا لگتا ہے آج، کوئی تو بات ہے، ڈھیلا ڈھیلا صبح سے نظر آ رہا ہے۔ بیان سے فائدہ ہوا، کورنگی میں مسجد اختر میں بیان کرنے دوست جا رہے ہیں ماشاءاللہ، آج کی مجلس سے فائدہ ہوا، اللہ میرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہن کا اللہ اچھا رشتہ عطا فرما دے، دیکھیں بہن کا اللہ اچھا رشتہ عطا فرما دے، عمر نکل رہی ہے، کیا عمر ہوگی آپ سوچو، اور اللہ ہم پر فضل فرما رہے ہیں، ہمیں اس پر عقل ہی نہیں ہے۔